سیریا کے اندر بشار الاسد کی رجیم 13 سال کے بعد اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس رجیم کو ختم کرنے کے اندر مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ ایچ ٹی ایس کا ہاتھ ہے۔ ایچ ٹی ایس ایک اسلامسٹ فنڈامنٹل گروپ ہے۔ اسلامسٹ گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ اسلامک فنڈامنٹلزم، رولز اینڈ لاز کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ اٹ واز بیکڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، ترکی اور گلف کی مختلف اسٹیٹس۔ 2011 کے اندر یہ پروٹیسٹس ایک پیسفل طریقے سے سٹارٹ ہوئے تھے جو کہ عرب سپرنگ کے دوران تھا، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ یہ پیسفل پروٹیسٹ ایک سول وار میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ بشار الاسد کی رجیم نے ان کو بائی فورس ریٹیلیٹ کیا۔ آہستہ آہستہ یہ سول وار ایک پراکسی وار میں تبدیل ہو گئی، جس کے اندر ایران اور رشیا بشار الاسد کی رجیم کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ترکی، یورپین نیشنز، گلف ریاستیں یہ ریبیلین گروپس کو سپورٹ کر رہی تھیں۔ ریبیلین گروپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایچ ٹی ایس، اس کا لیڈر محمد الجولانی، ان کا تعلق پریویسلی القاعدہ سے بھی تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان 13 سالہ دور کے اندر سیریا کے اندر تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہوئے، اور اس کے ساتھ 13 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیس ہوئے، یعنی کہ بے گھر بھی ہوئے۔ یہ سول وار ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کا باعث بنی، یہ سول وار خطے کے اندر انسٹیبلٹی کا باعث بنی۔ اس سول وار نے ایران کو سعودیہ کے ساتھ لڑایا، اس سول وار نے خطے کے اندر بھی انسٹیبلٹی پیدا کی۔ اس سول وار کی باعث ایران اور سعودی عربیہ کی کشیدگیاں بڑھنے لگی۔ اس سول وار کی ہی وجہ سے رشیا اور امریکہ بھی سیم پیج پہ نہیں رہے۔ یہ ایک ایسی سول وار تھی جس نے رشیا اور ایران کو ایک پیج پہ کر دیا، اور ان دونوں ممالک کو باقی کنٹریز بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے باقی گلف کوآپریشن کے اسٹیٹس، ان کو آپس میں فیس ٹو فیس کر دیا۔ ناظرین، سورسز کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایچ ٹی ایس یہ جو اسلامسٹ گروپ ہے، بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس، ای یو اور ترکی کی ریاستوں نے ابھی تک اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ نامزد کیا ہے، جبکہ مختلف ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان ریبل گروپس کو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یہ جو مختلف ریاستیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی تھی۔ ایران اور رشیا سینکشنز کے باعث اور اپنی جنگوں اور کانفلکٹس کے باعث کمزور ہو چکے تھے۔ رشیا اور یوکرین کی وار کے اندر رشیا اتنا پری آکیوپائیڈ تھا، جس کی وجہ سے اسلامسٹ گروپ نے، ایچ ٹی ایس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران اور حزب اللہ یہ آکیوپائیڈ تھے، بلکہ یہ کمزور ہو چکے تھے اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹس کے باعث، جس کی وجہ سے اس گروپ نے، اس اسلامسٹ گروپ نے جس کے لیڈر محمد الجولانی ہیں، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بشار الاسد کی رجیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ٹیک اوور کرنے کے لیے، انہوں نے یہ موقع باعث غنیمت جانا اور اپنے اس پلان کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ان کا بیسک مقصد اس رجیم کو ختم کرنے کا یہ تھا کہ ملک کے اندر، سیریا کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ڈیموکریسی پریویل ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، اور ایک آزاد مملکت، آزاد ریاست ان کو ملے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن خطے کی سیاست کے اندر اس کو ایک نیا موڑ دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوا تو اسرائیل نے اس بفر زون کو، جو کہ 1974 کے بعد ری انگیجمنٹ اگریمنٹ کے باعث اسرائیل نے اور سیریا نے سائن کیا تھا، اس بفر زون کو اسرائیل نے جلد از جلد کیپچر کرنے کا آرڈر کیا۔ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ یہاں جو 5 ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ گولان ہائٹس کے اندر آتے ہیں، ان کو جلد از جلد کیپچر کیا جائے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک فنڈامنٹلسٹ گروپ ہمارے بارڈرز کے اکراس آ جائے، تاکہ ہمارے خطے کے اندر، اسرائیل کے اندر ایک بد امنی پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے جلد از جلد آرڈر کر دیا کہ ان ڈسٹرکٹس کو سیز کر دیا جائے۔ اب یہ ایک اور نئی بلاک پالیٹکس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ اسلامسٹ گروپس، یہ جو ریبیلینز تھے، ان کو الائز سپورٹ کر رہے تھے جو کہ اگینسٹ تھے ایران اور رشیا کے۔ دوسری طرف سے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ ابھی تک ترکی، یو ایس اور جتنے ممالک میں نے آپ کو بتائے، یہ سارے اس گروپ کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں بیکاز آف دیئر پریویس ٹائز وتھ القاعدہ۔ ناظرین، یہ خطے کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی چینجنگ موڑ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی سعودی عربیہ اور ایران کی رپروشماں بھی شروع ہو رہی تھی، لیکن یہ جو پراکسی وارز ہیں یمن کے اندر دیکھ لیں یا سیریا کے اندر، اب فائنلی ایک رجیم چینج ہو چکا ہے۔ تو یہ رجیم چینج
ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی پیدا کر سکتا ہے، جو کہ آلریڈی پیدا ہوا تھا سیریا کے اندر کافی سالوں سے۔ اب ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو بہت کام کرنا پڑے گا۔ اس موقع کے اوپر محمد الجولانی نے امیاد ماسک کے اندر اپنی ایک تاریخی سپیچ بھی کی، جس تاریخی سپیچ کے اندر اس نے یہ کہا: سیریا کے لوگوں، آپ لوگ آزاد ہیں۔ 13 سالہ جابرانہ دور کے بعد آپ لوگ مکمل طور پہ آزاد ہو چکے ہیں۔ سڑکوں پہ نکلیے، آئیے، یکجہتی کا اظہار کیجیے، تاکہ لوگوں کے اندر خوشی، لوگوں کے اندر آزادی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکیں۔ اس بات کے ساتھ محمد الجولانی نے مزید ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کو نقصان تو کافی ہوا ہے، لیکن اس نقصان کو پورا کرنا ناممکن نہیں ہے۔ محمد الجولانی کا کہنا یہ ہے کہ سیریا کے لوگ یکجا ہو جائیں گے، یکجا ہو کر اس ملک کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ایک ایسی اسلامک ریاست بن کے ابھریں گے جو کہ مسلم ممالک کے درمیان ترقی کا پیکر ہوگی۔ یہ چیزیں آپٹمزم شو کرتی ہیں محمد الجولانی کی اور اس اسلامسٹ گروپ کی، کہ وہ بہت ہی آپٹمسٹک اپروچ رکھتے ہیں سیریا کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیں کہ ایران ہیز فائنلی آفرڈ سیرین ریبیلین گروپ کہ وہ آ کر ایک نیشنل ڈائلاگ کرے، جس کے اندر وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، اور اس انکلوسیو گورنمنٹ کے اندر سیریا کی ہر قسم کی جو ریس ہے وہ موجود ہو۔ لیکن اس آفر کو سیرینز ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ انہوں نے دمسکس کے اندر ایرانین ایمبیسی کو بہت ہی نقصان پہنچایا۔ یہ ایک ایسا تاثر دیتا ہے کہ سیرین ریبیلین گروپ وہ ایران سے بہت ہی خائف ہو چکا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی قسم کی مداخلت ان کی سیاست کے اندر کرے۔ ناظرین، اب سیریا کے لیے کچھ وے فارورڈز یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس خطے کے اندر مل کر جو اس کے الائز ہیں، خصوصی طور پہ سعودی عربیہ، جارڈن اور باقی ممالک جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ایون ترکی، ان سب کے ساتھ مل کر سب سے پہلے ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنے کے بعد یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف جائیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کی مکمل سپورٹ حاصل کی ہے۔ وہ مل بیٹھ کر ایک مکمل پالیسی میکرز کا ایک تھنک ٹینک بنائیں، جو کہ لانگ ٹرم پالیسی میکنگ کریں، تاکہ اتنا جو نقصان سیریا کو پچھلے 13 سالوں کے اندر ہوا ہے وہ جلد از جلد ختم کر سکیں۔ ناظرین، سیریا کے اندر یہ جو رجیم چینج ہے وہ خطے کی سیاست کے اندر ایک نیا موڑ ہے، لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے اوقات کے اندر یہ چیزیں سیریا کے لیے اور مڈل ایسٹ پورے خطے کے لیے پرامن ثابت ہوں، کیونکہ دنیا اب تیسری جنگ عظیم افورڈ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کا میزبان سید یاسر شاہ اجازت چاہے گا۔ اپنے اپنے خیالات کامنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، اور اپنا انالیسس پیش کیجیے گا کہ خطے کی سیاست کے لیے یہ جو رجیم چینج ہے، اور سیریا کے اندر یہ جو رجیم چینج ہے، وہ خطے کی سیاست کو کس طرف لے کر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔